السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سورہ یاسین کی تلاوتیں کیا کرتے ہیں، آئیے آج اس کی فضیلت کے متعلق آپ سے کچھ اہم باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا کتنا بڑا خوش نصیب ہوا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کیا کیا نوازتا ہے، آپ کو آج کے اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جو سورہ یاسین تلاوت کرتے ہیں وہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو سورہ یاسین تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کیا کیا نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہو جایا کرتا ہے۔ سورہ یاسین تلاوت کرنے والے ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، انسان ہے اس کا بھی دل ہے، جانور ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ اگر آپ مسلمان ہو، اہل ایمان ہو، تو سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو۔ اب دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، منقول ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت میں سورہ یاسین کو معمہ کہا گیا۔ اللہ اکبر! توریت میں سورہ یاسین کو معمہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا اور آخرت کے دکھ کو دور کرتی ہے سورہ یاسین۔ اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے۔ اب جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے وہ خوش ہو جائے، اور اگر کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے تو نہ چھوڑو، سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، کیونکہ یہ سورہ یاسین جو ہے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ سورہ یاسین اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر دکھ، ہر پریشانی دنیا و آخرت کی دور کر دیتا ہے۔ سوچئے کہ اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، کہ اب جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے نا، تو اسے پھر دعا جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ پریشانی دور کر دے، آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ بس سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ میں دعا مانگنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی سورہ یاسین تلاوت کرنے والا اپنی پریشانیوں کے لیے دعا نہیں بھی کرتا ہے نا، تو یہ سورہ یاسین اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیتی ہے، اس کے لیے یہ پریشانی اور دکھ کو ہٹانے کی درخواست لگا دیا کرتی ہے۔ تو سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ اور دیکھیے، یہی نہیں، اتنی بڑی بات جو ہے سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی دکھ کو دور کر دیتی ہے سورہ یاسین۔ اس کا نام دافعہ اور قاضیہ بھی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی کو دور کرتی ہے۔ اب جو اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس کس طرف اس کا مائل نہیں جاتا، بلکہ اس برائی سے اسے دور کر دیتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اور پڑھنے والے کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے نا، جو بھی اسے ضرورتیں ہیں پیش آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی اس کو بولنے سے پہلے، مانگنے سے پہلے ہی دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو سورہ یاسین روزانہ صبح صبح آپ اپنا معمول بنا لیں، صبح صبح پڑھ لیں گے، پورے دن کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے، بغیر مانگے فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے جو اس کو پڑھے گا اس کو 20 حج کا ثواب ملے گا، جو اسے پڑھے گا اسے 20 حج کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب 10 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ سوچئے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا، 20 حج کرنے کے برابر ثواب اسے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو اس کو سنے گا،
اب دیکھیے یہ تو پڑھنے والے کی بات ہو گئی اس سے پہلے، اب سننے والے کی بات آپ دیکھ لیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو اس کو سنے گا اس کو راہ حق میں 1000 دینار خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ سننے والے کے لیے ہے، پڑھنے والے کا مقام تو بہت بلند ہے۔ اب جس کو پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم وہ سن لے، اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میرے ہی چینل پہ سورہ یاسین میں نے پڑھ کر کے اپلوڈ کر دیا ہے۔ میرے چینل پہ آپ جب جائیں گے تو میرے چینل کا پہلا یا دوسرا غالباً ویڈیو سورہ یاسین ہے، آپ جا کر کے وہاں پہ سن سکتے ہیں، اور اچھے انداز میں نے پڑھ کر کے اپلوڈ کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو سننے والے کے لیے کیا ہے، راہ حق میں 1000 دینار خرچ کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو اس کو لکھے گا، اب دیکھیے سننے والے کی بات، پڑھنے والے کی بات ہو گئی، اب جو اس سے لکھتا ہے نا، کاتب جو لوگ ہوتے ہیں اسے لکھتے ہیں اچھے رائٹنگ میں، تو اس کے لیے کہا گیا ہے جو اس کو لکھے گا اس کے دل میں 1000 دوائیں، 1000 نور اور یقین اور 1000 نیکیاں اور 1000 نعمتیں داخل کر دی جائیں گی۔ جو اسے لکھتا ہے اس کے دل میں 1000 دوائیں، 1000 یقین، 1000 نور اس کے دل میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور 1000 کینے، 1000 مرض اس کے دل سے نکال دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لکھنے والے جو سورہ یاسین کو لکھتے ہیں، دوائیں بھی اس کے دل میں ہزاروں ڈالی جا رہی، یقین بھی ڈالا جا رہا، نور بھی ڈالا جا رہا، اور تو اور 1000 بیماریوں کو جو ہے اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے، 1000 کینے، حسد، بغض وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کا دل صاف کر دیا، کیونکہ جو قرآن لکھنے والا ہے، جو سورہ یاسین لکھنے والا ہے، اس کے دل میں کینہ، بغض، حسد نہیں رکھا جاتا، اس کا دل ان چیزوں سے پاک کر کے اس کے دل میں نور کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین انشاءاللہ کیا آپ نے اس سے پہلے اس کی یہ فضیلت سنی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کی فضیلتیں آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا، اور ایک اور روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پر یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر، اب اگر دونوں کا انتقال ہو گیا ہے تو دونوں کی قبر پہ، اگر کوئی ایک ان میں سے انتقال ہوا ہے تو ان میں سے ایک کی قبر پہ جا کر پڑھے گا تو ہر حرف کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا دوستو۔ اب دیکھیے سورہ یاسین میں کتنے حرف ہیں، پڑھنے والے کی بھی گناہ ہر حرف کے بدلے معاف ہوں گے، اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ یاسین کی فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص اسے رات میں پڑھے گا، بہت سارے لوگ دن میں پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں نا، اور پڑھنا بھی چاہیے، اب جو رات کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جو شخص اسے رات میں پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب رات کو سونے سے پہلے لوگ توبہ، استغفار اللہ کی بارگاہ میں کر کے سوتے ہیں نا، کرنا چاہیے، لیکن سورہ یاسین بھی اگر تلاوت کر لیں گے تو سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی مرنے والے کے پاس اسے پڑھا جائے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جس کی نزا کا عالم ہوتا ہے، انتقال کرنے والا، اس کے پاس اگر سورہ یاسین پڑھا جائے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ آج شاید سورہ یاسین کو یہی سمجھ رکھا ہے کہ صرف مرنے والے کے پاس ہی پڑھا جائے، نہیں، سورہ یاسین کی بہت فضیلتیں آئی ہے، جو پڑھتا ہے اسے معلوم ہے، جو پڑھتا ہے اسے جو ملتا ہے، اس کے دل میں جو نور آیا کرتا ہے، اس کا دل جو روشن ہوتا ہے، وہ خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے جو سورہ یاسین کی تلاوتیں روزانہ کرتا ہے۔ تو جو نہیں کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ سورہ یاسین کی تلاوتیں روزانہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس کے بعد ایک اور حدیث آپ سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اسے اپنی ضرورت کا پیش رو بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، تو سورہ یاسین کو کسی ضرورت کے تحت پڑھتا ہے کہ اللہ میری یہ ضرورتیں ہیں، میں سورہ یاسین تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کی کچھ فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اس کی فضیلتیں کیسی لگیں، اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔